بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس تعلق سے ہم پڑھ رہے تھے۔ نبی کون ہوئے ہیں اور کون نبی نہیں ہو سکتے۔ نبی کا انسان ہونا ضروری ہے۔ نبی انسانوں میں ہی آئے ہیں، جن اور فرشتوں میں نبی نہیں بنایا گیا۔ جنس سے فائدہ حاصل کرنا ممکن ہے، لیکن دوسری جنس سے فائدہ حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے۔ جیسے انسان کا انسان ہی سے فائدہ حاصل کرنا یہ ضروری ہے، دوسرے جنس سے فائدہ حاصل کرنا یہ مشکل ہے۔ ہم جناتوں سے یا فرشتوں سے کیسے احکام شریعہ سیکھیں گے؟ فرشتے اپنی اصل شکل میں انسانوں کی طرح نہیں ہیں، جنات اپنی اصل شکل میں انسانوں کی طرح نہیں ہیں۔ انسان تو ان کو دیکھ کے ڈر جائے گا، گھبرائے گا، کیسے جناتوں سے اور فرشتوں سے وہ فائدہ حاصل کر پائے گا؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، بنی آدم میں بھیجا، ہے نا، جناتوں اور فرشتوں میں نہیں بھیجا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، اگر فرشتہ کو نبی بنایا بھی ہوتا اللہ نے تو انسانی شکل میں ہی آتا تاکہ لوگ اس سے فیض حاصل کر پائیں۔ نبی یہ انسان ہوتا ہے، جن یا فرشتہ نہیں ہوتا، ایک تو آپ سمجھ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ نبی مرد ہوتا ہے، عورتوں میں نبی نہیں ہوئے، وہ اس لیے کیونکہ تبلیغ دین عورتوں سے ممکن نہیں۔ نبی کو گھر سے باہر مردوں کے ہجوم میں بھیڑ اور مجلس میں احکام الہی پہنچانا ہوتا ہے، اور یہ کام عورتوں سے ممکن نہیں ہے، اسی لیے عورتوں میں نبی نہیں ہوا۔ تیسری بات یہ ہے کہ کوئی غلام نبی نہیں ہوا ہے۔ نبی کا آزاد ہونا ضروری ہے، کیونکہ غلام دوسرے لوگوں کی نظر میں تو حقیر ہوتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ مالک کے اجازت کے بغیر کوئی کام کر ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تبلیغ احکام دین اس سے ممکن نہیں ہے، اسی لیے غلام بھی نبی نہیں ہوا۔ اصطلاح شرع میں نبی کی تعریف یہ ہے کہ بنی آدم سے ہو، یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہو، انسان ہو، مذکر ہو یعنی مرد ہو، آزاد ہو، اس کی طرف وحی آئے اور لوگوں تک اللہ کے احکام پہنچائے، نیک لوگوں کو جنت کی بشارت دے، کفار کو جہنم سے ڈرائے تاکہ وہ توبہ کر کر کے مسلمان ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے معجزات بھی دیا۔ ہر نبی کو کتاب نہیں ملا، جس کو کتاب بھی عطا ہو اس کو رسول کہتے ہیں، یا پہلی شریعت پہ عمل کرنا ختم ہو چکا ہو تو از سر نو اسے پہلی شریعت کی تجدید ریوائیو کا حکم دیا جائے تو اسے رسول کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، اور نبیوں میں سے ہی اللہ نے بعض کو رسول بنایا، یعنی جو رسول ہے وہ نبی ہے، اور جو نبی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ رسول ہو۔ اتنا آپ سمجھ گئے تو یہ سمجھیے کہ نبی گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ امام قاضی عیاض فرماتے ہیں کہ فقہاء کرام اور متکلمین میں سے محققین کی ایک جماعت کا مذہب یہی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام جس طرح قبل از نبوت، نبوت سے پہلے، بعد از نبوت، نبوت کے بعد کبیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں اور صغیرہ گناہوں سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ نہ چھوٹے گناہ ان میں ہوتے ہیں، نہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ اب انبیاء کرام کے اخلاق عظیمہ کے بارے میں بتایا گیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ نے اعلان نبوت سے پہلے بھی ایسے اعلیٰ اور پاکیزہ اخلاق عطا کیے ہوتے ہیں تاکہ لوگ ان کے ماضی، حال، مستقبل پر کوئی اعتراض نہ کر سکے۔ ماضی یعنی پاسٹ، حال یعنی پریزنٹ، مستقبل یعنی فیوچر پہ کوئی اعتراض نہیں کر پائیں۔ ہمیشہ نبی کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں، یعنی یہ پاکیزہ اخلاق ان کو تمام اوقات یعنی ہمیشہ ہر وقت حاصل رہتے ہیں۔ شجاعت یعنی بہادری، بردباری، کریمانہ گفتگو وغیرہ، ہر قسم کے اچھے اخلاق کے مالک ہوتے ہیں انبیاء کرام، اور رذیل اور گھٹیا کاموں سے پاک ہوتے ہیں۔ نفس نبوت میں تمام انبیاء کرام برابر ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہم السلام نفس نبوت میں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی بحیثیت نبی ہونے کے برابر ہیں۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ کسی نبی کی نبوت اصلی اور کسی نبی کی نبوت عارضی ہو، بلکہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی نبوت اصلی ہے، کسی نبی کی نبوت عارضی نہیں۔ ہاں البتہ درجات کے لحاظ سے بعض انبیاء کرام علیہم السلام کو بعض پہ فضیلت حاصل ہے، اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے افضل، اعلیٰ
ہمارے نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں تشریف لانے کے لحاظ سے سب سے پہلے آنے والے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے آخر میں تشریف لانے والے سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اب اگلی جو ہماری گفتگو آئے گی حضرت آدم علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ ہم شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو انبیاء کرام سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین۔